बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के हम इस सबक में अपना मज़मून पढ़ेंगे। मज़मून लिखने से पहले ज़रूरी है कि मज़मून को लिखने के चंद उसूलों से अच्छी तरह वाक़फ़ियत हासिल कर लें, ताकि हमारा मज़मून जो हम लिख रहे हैं वो एक मुकम्मल मज़मून बन सके। तो आइए सबसे पहले इन उसूलों से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। अज़ीज़ तलबा, मज़मून का उन्वान के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करने से पहले और मज़मून को शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम पहले मज़मून का मफ़हूम अच्छी तरह समझ लें कि मज़मून का असल में क्या मफ़हूम है। मज़मून का मफ़हूम कोशिश करना, जद्दोजहद, बयान के हैं। मज़मून का मफ़हूम कोशिश करना, जद्दोजहद और बयान के हैं। नसरी असलूब की हामिल मालूमाती तहरीर को मज़मून कहा जाता है। नसरी असलूब की हामिल मालूमाती तहरीर को मज़मून कहा जाता है, यानी किसी भी मुअय्यन मौजू पर अपने ख़यालात व जज्बात को इंतहाई सादा और मुदल्लल अंदाज की तहरीर में बयान करना मज़मून कहलाता है। नसरी असलूब की हामिल मालूमाती तहरीर को मज़मून कहा जाता है। नसरी असलूब की हामिल मालूमाती तहरीर को मज़मून कहा जाता है, यानी किसी भी मुअय्यन मौजू, यानी जिस मौजू का इंतखाब किया गया है ना, उस मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात को इंतहाई सादा और मुदल्लल अंदाज में, यानी आपका जो अंदाज है वो सादा भी हो और दलाइल पर मबनी हो, इस तरह ठोस हो कि पढ़ने वाले की समझ में आपकी बात बहुत आसानी से आ जाए और दिल को भी लगे, कि तहरीर में बयान करना मज़मून कहलाता है। ये तो थी हमारी मज़मून की तारीफ़। अब मज़मून निगारी के लिए चंद ज़रूरी हिदायत हैं, उनके बारे में जान लें। नंबर 1 है उन्वान का इंतखाब। सबसे पहले तो आपको उन्वान का इंतखाब करना है कि आपको मज़मून किस उन्वान पे लिखना है। नंबर 2 पे है खाका, उन्वान की तैयारी, यानी आप एक खाका बना लें कि आपको जो मज़मून लिखना है उसमें कौन कौन से अहम पॉइंट्स है जिनको लेके आपको अपने मज़मून को मुकम्मल करना है। यानी अगर 8 से 10 या 10 से 12 नकात आप ऐसे निकाल लें जिनको आप जहन में रखें कि इनको लेके मुझे अपने मज़मून को मुकम्मल करना है, ठीक है, वो आपका खाका बन जाएगा। इसके बाद है मवाद की तरतीब। आपकी जो मवाद जो आप देने जा रहे हैं, मज़मून में जो बातें बताने जा रहे हैं वो आपका मवाद कहलाएगा। उस मवाद की एक तरतीब होनी चाहिए, यानी आगाज़ कहाँ से हो रहा है बात का, दरमियान में आप कहाँ तक पहुँचे हों और फिर उसका इख्तिताम कैसे हो रहा है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से शुरू की बातें दरमियान में लिख दें या दरमियान की बातें शुरू में लिख दें या आखिर में ले जाएं, तो आपके मज़मून में जो एक तरतीब है वो ख़राब हो जाएगी। मवाद की तरतीब मज़मून में बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे है उन्वान का तारुफ। अब जो उन्वान आपको दिया गया है, सबसे पहले तो आप उसका तारुफ बयान करें। यानी अगर वो कोई भी टॉपिक है, जैसे अगर बिलफ़र्ज़ अगर आप मज़मून लिख रहे हैं उस्ताद का एहतराम, अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म, तो सबसे पहले आपको उनके नाम के मुताबिक उनका तारुफ बयान करना होगा, वो उन्वान होगा। अगर उस्ताद है तो उस्ताद का तारुफ बयान करना होगा। अगर आपके पास अल्लामा इकबाल का मज़मून है तो अल्लामा इकबाल का तारुफ बयान करना होगा, ठीक है। और अगर कायदे आज़म है तो कायदे आज़म का आपको उनका तारुफ बयान करना होगा। और इख्तिताम मौसर अल्फाज के साथ, यानी आप जब मज़मून को ख़त्म करने लगेंगे तो आपके इख्तितामिया अल्फाज जो हैं वो भी मौसर होने चाहिए। ये नहीं कि आपने उनके बारे में लिखते लिखते अचानक से सब कुछ बंद कर दिया, ऐसे नहीं, बल्कि आपको उसको एक ख़ास तरतीब से साथ लेके चलना होगा। और जब इख्तिताम होगा तो जैसे अगर आप मज़मून जो टॉपिक मैंने आपको बताई हैं उस्ताद के बारे में अगर लिख रहे हैं तो आखिर में आपको एक पैराग्राफ पूरा लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि उस्ताद का माशरे को बनाने में क्या ताल्लुक़ है और माशरा जो है वो किस तरह उस्ताद के बग़ैर नामुकम्मल है। ये आपके इख्तितामिया अल्फाज होने चाहिए जिसमें आपके अपने व्यूज़ भी शामिल होने चाहिए। आप अपने ख़यालात का इज़हार भी लाज़मी करेंगे। इसी तरह ही अगर आप अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म का मज़मून लिख रहे हैं तो इख्तिताम में आप उनकी वफ़ात और के बारे में लिखेंगे और ये कि उनको कहाँ दफ़न किया गया वग़ैरह वग़ैरह, यानी ये आपका इख्तिताम होगा मज़मून का। उसके बाद नंबर 5 पे वुसअत मज़मून का ख़याल। मज़मून लिखते वक़्त आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ख़याल करना होगा कि आपका मज़मून जो है वो बहुत बड़ा
نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مضمون کی وسعت جو ہے وہ ایک مخصوص ہونی چاہیے، اتنا کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے تھک نہ جائے اور آپ کی باتیں اسے کہیں بور نہ کر دیں۔ اس لیے وسعت مضمون کا خیال رکھنا، بات جامع ہونی چاہیے، سادہ الفاظ میں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ تمہید دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے صحت زبان کا خیال۔ صحت زبان کا خیال یعنی آپ مضمون میں جو الفاظ استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے، نہ صرف سادہ ہوں بلکہ خوبصورت بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہم اپنی عام زبان میں بہت سے لفظ استعمال کرتے ہیں عام زبان میں، ان الفاظ کا استعمال آپ کے مضمون کی لکھائی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت مخصوص اور صاف ستھرے، سادہ اور صحت مند الفاظ کا استعمال آپ اپنا مضمون لکھنے میں کریں گے۔ نمبر 7 پہ آ جاتا ہے پیراگراف میں تقسیم۔ مضمون کو مختلف اور مناسب پیراگراف میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایک بات ایک پیراگراف میں بیان کی جائے، ہر نئی بات اور خیال کو نئے پیراگراف میں لکھنا چاہیے۔ اس طرح مواد کی مناسب تقسیم بھی ہو جاتی ہے اور مضمون جو ہے وہ معیاری بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انداز بیان۔ انداز بیان آسان، مختصر اور واضح ہونا چاہیے۔ اپنے خیالات کو انتہائی چھوٹے اور مختصر جملوں میں بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ مضمون پڑھنے والے کو آپ کا مفہوم اور آپ کی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح نمبر 9 پہ ہے الفاظ و خیالات کے بار بار تکرار سے گریز۔ الفاظ و خیالات کے بار بار تکرار سے گریز کیا جائے، اس سے آپ کے مضمون کی حسن و سنجیدگی خراب ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کو بوریت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے جو بات ایک دفعہ کر دی جائے اس کو بار بار نہ دہرایا جائے۔ نمبر 10 پہ ہے مختلف حوالہ جات سے معین، یعنی آپ اس میں قرآنی آیات اور احادیث کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، ضرب الامثال استعمال کرنا چاہتے ہیں، اقوال و اشعار سے مزین اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ کا جو مضمون ہے وہ آپ کی تحریر جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی اور پڑھنے والے کو بہت خوبصورت لگے گی۔ نمبر 11 پہ ہے خیالات کا تسلسل اور ربط۔ خیالات کی ایک ترتیب ہونی چاہیے، ایک ربط ہونا چاہیے آپ کی بات میں۔ پرتکلف اسلوب کے بجائے سیدھا سادہ انداز تحریر زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اس سے پڑھنے والا جو ہے وہ آپ کے خیالات سے جلدی واقفیت حاصل کر لیتا ہے اور اسے آپ کی لکھی ہوئی بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ نمبر 12 پہ ہے کانٹ چھانٹ سے گریز کریں، یعنی مضمون میں بہت زیادہ کانٹ چھانٹ کرنے سے مضمون کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے جگہ جگہ سے کاٹنا اور مضمون کی خوبصورتی کو خراب کرتا ہے۔ اگر مجبوراً کاٹنا پڑ بھی جائے تو صرف ایک لکیر لگا دیں۔ نمبر 13 پہ ہے اختصار و توازن اور اعتدال۔ اختصار، توازن اور اعتدال مضمون نویسی کا عظیم اعجاز ہے۔ موضوع کے بارے میں جتنا اہم اور اچھا مواد آپ کے پاس ہوگا اسے ضرور اپنی تحریر میں لائیں، لیکن زبان و بیان میں شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھیں اور بلا وجہ کسی شخصیت کو نشانہ نہ بنائیں۔ بہتر ہے کہ تنقیدی مضمون نہ لکھا جائے بلکہ تعریفی انداز میں مضمون کے عنوان سے مطابقت حاصل کر کے اچھے طریقے سے مضمون کو لکھا جائے۔ نمبر 14 پہ ہے صفائی اور خوشخطی کا خیال رکھیں، اچھے طریقے سے صاف ستھرا مضمون لکھا جائے، آپ کی املا کی غلطیاں کم سے کم ہونی چاہیے اور خوبصورت انداز میں لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو اس میں اٹریکشن فیل ہو اور وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لے۔ نمبر 15 پہ آ جاتا ہے نتیجہ عنوان، یعنی آپ نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ آخر میں پہنچے ہیں تو آپ نے ان کا کیا نتیجہ اخذ کیا ان ساری باتوں سے، اس کو 1 یا 2 لائنوں میں لکھنا بہت ضروری ہے، جس میں آپ یہ بتائیں گے کہ آخر میں عنوان سے نتیجے کا کیا تعلق ہے۔ اس میں آپ جتنی ڈیٹیل تعریف بیان کریں گے، جتنی تفصیل لکھیں گے، اس کو آخر میں 1-2 لائنوں میں نتیجے کے طور پہ لکھیں گے تاکہ آپ کے مضمون کا اختتام پتہ چل سکے۔ نمبر 16 پہ ہے نظر ثانی۔ مضمون لکھنے کے بعد اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے نظر ثانی کر لیں، اگر اس میں کوئی غلط بات لکھی جا چکی ہے یا کوئی ایسی بات آپ نے لکھ دی ہے جو کہ مضمون سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کو نکال دیں تاکہ آپ کا مضمون ایک خوبصورت انداز میں پڑھنے والے کے سامنے جائے۔
عزیز طلبہ، مضمون کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اور مضمون لکھنے کے تمام اصولوں سے واقفیت حاصل کر لینے کے بعد اب ہم اپنے سلیبس میں موجود مضمون علامہ اقبال لکھیں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور 5ویں جماعت میں کامیاب ہو کر وظیفہ حاصل کیا۔ 10ویں میں بھی شاندار کامیابی حاصل کر کے وظیفہ لیا اور مزید تعلیم کے لیے مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہو گئے۔ یہاں انہیں سید میر حسن جیسے فاضل استاد سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ کہتے ہیں کہ اس بزرگ کی تربیت نے اقبال کو علامہ اقبال بنا دیا۔ مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کرنے کے بعد آپ لاہور آئے اور گورنمنٹ کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ فلسفے میں ایم اے کا امتحان بھی اسی کالج سے پاس کیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر آپ اورنٹیل کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ تک گورنمنٹ کالج میں فلسفے اور انگریزی کے استاد رہے۔ اسی کالج میں اعلیٰ تعلیم کا شوق پیدا ہوا اور 1905 میں انگلستان چلے گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس طرح پروفیسر محمد اقبال ڈاکٹر محمد اقبال بن گئے۔ سن 1908 میں اپنی تعلیم مکمل کر کے وطن واپس آئے۔ یورپ سے واپس آ کر آپ نے بیرسٹری شروع کی۔ شاعری کا ذوق خداداد تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے نہایت ولولہ انگیز نظمیں لکھی اور قومی شاعر کی حیثیت سے بڑی شہرت حاصل کی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا۔ آخر کار 1947 میں قائد اعظم کی کوشش سے پاکستان وجود میں آیا۔ علامہ اقبال کچھ عرصہ بیمار رہ کر تقریباً 62 برس کی عمر میں 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور شاہی مسجد کے قریب سپرد خاک کیے گئے۔ تصانیف یعنی آپ کی لکھی ہوئی کتابیں۔ آپ کی اردو تصانیف میں بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم خاص طور پر مشہور ہیں۔ انہوں نے فارسی میں بھی بہت سی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو مضمون کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ مضمون آپ یاد کریں گے اور اپنی کاپیوں پر بھی لکھیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔